ایک سے ایک مزے کی چیز. آدمی ایک پھل کھا رہا ہوگا، کھاتے کھاتے اس کا جی چاہے گا کہ یہ پھل تو اور میٹھا ہوتا ہے، تو بقیہ کو اللہ تعالیٰ اور میٹھا کر دیں گے. اور کھاتے کھاتے اس کا جی چاہے گا کہ اس میں یہ تو کھٹا میٹھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھٹا میٹھا کر دیں گے. جیسے اس کا دل چاہے گا ویسے مزہ بھی بدل جائے گا. یہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، دور ایک درخت دیکھے گا پھلوں سے لدا ہوا، اس کا جی چاہے گا کہ اس کے پھل کھاؤں. تو دنیا میں یا تو وہاں تک جاؤ یا کسی کو نوکر کو اولاد کو کسی کو بھیج کے توڑوا کے منگاؤ. اس کو نہ وہاں جانا پڑے گا نہ کسی کو بھیج کے توڑوانا پڑے گا، بس اس کا جی چاہے گا اور وہ پیڑ چل کے خود اس کے پاس آ جائے گا اور اپنی ڈالیاں اس کے منہ کے آگے جھکا دے گا. کھڑا ہوگا تو اتنی ہائٹ پہ، بیٹھا ہوگا تو اتنی ہائٹ پہ، لیٹا ہوگا تو اتنی ہائٹ پہ. جی چاہے یہ وہاں سے پھل توڑ کے کھا لے اور جی چاہے وہیں منہ لگا کے کھا لے. اور جہاں سے ایک پھل توڑا جائے گا وہاں فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا، پیڑ میں کمی نہیں آئے گی. ہاں، ایسا نہیں کہ دنیا میں آم کے پیڑ میں کیریاں لگیں، اپن نے پال لگانے کے لیے یا اچار ڈالنے کے لیے کیریاں اتار لیں اور خالی ہو گیا پیڑ، اب اس میں دوسری کیری تھوڑی لگے گی. اب تو اگلے سال یا 2 سال میں بور آئے اور پھر کھیرے کھرائے نہیں، بجلی آئے نہیں، اور یہ باقی رہا، کیریاں جم گئیں، تو اس وقت کیری ملے گی. لیکن جنت میں ادھر ایک توڑا اسی کی جگہ پہ فوراً لگے. جنت میں آدمی جا رہا ہوگا تو پیڑ کے اوپر سے ایک پرندہ کہے گا جنتی میں بہت مزیدار ہوں، کھا لے. تو آگے دوسرے پیڑ سے دوسرا پرندہ کہے گا مجھے چکھ کے دیکھ، میں اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوں. جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، دیکھے گا کہ ایک پرندہ اونٹ کے سائز کا، اونٹ کے برابر پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کا دل چاہے گا کہ اس پرندے کے کباب کھاؤں. تو اب کباب اماں کو بناتے ہوئے دیکھا ہوگا، بیوی کو بناتے دیکھا ہوگا، تو کتنا ٹائم لگتا ہے. ابھی تو اس شکار کرو، ذبح کرو، اس پرندے کو ادھیڑو، پھر اس کے بعد اس کو کاٹو، پھر کوٹو، پھر مسالے ملیں، پھر ابلے، پھر ٹکیاں بنے، پھر توا چڑھے، آگ جلے، پھر جا کے تلے جائیں. اگر آدمی گھر آئے اور کہے گھر والوں سے کہ ابھی 15-20 منٹ میں میرے دوست آ رہے ہیں تو یار ایسا کرو ذرا جلدی سے کباب بنا دو، تو وہ کیا کہیں گی؟ کہیں گی کباب ایسے بنتے ہیں، کل سے کہا ہوتا. ارے نہیں تو کم سے کم صبح سے تو کہہ دیا ہوتا تو ہم تیاری کر کے رکھتے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مگر اس کی نظر پڑے گی اور اس کا دل چاہے گا کہ اس کے کباب کھاؤں، اسی منٹ، اسی سیکنڈ اسی پرندے کے کباب بن کے سامنے آ جائیں گے. 2 کھائے، 4 کھائے، 100 کھائے، 1000 کھائے، کھاتا چلا جائے، منوں سے کھا لے، ٹنوں سے کھا لے، وہ ختم نہیں ہوں گے، اتنے کے اتنے ہی رہیں گے. بدہضمی بھی نہیں ہوگی. یہ دنیا تھوڑی ہے. یہاں اگر ذرا سا اوور کھا لیا تو بھیا 2-3 دن کے لیے چھٹی ہو گئی، نہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس، حکیم صاحب کے پاس تو بھگنا ہو ہی گیا ہے کہ حکیم صاحب آج تو صبح سے معاملہ گڑبڑ ہے، ہاں 12 مرتبہ ہو آیا ہوں ٹوائلٹ، صاحب کوئی دوا دے دو. جنت میں یہ نہیں، وہاں پیشاب پخانا ہی نہیں ہے، وہاں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی ہے. ایک خوشبودار پسینہ آئے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، وہ کھانا ہضم ہو جائے گا. جی اچھا، جب اس کا جی بھر گیا کبابوں سے، سوچا اب کچھ اور کریں گے، چلو گھومنے چلتے ہیں، تو ان کبابوں میں سے پھر پرندہ بن کے وہ پھر اڑ جائے گا. جنت میں جو جی چاہتا چلا جائے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. جنت میں جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی ملے گا، اور جس کو جی چاہے گا وہ بھی ملے گا. جی بچوں کو فروٹی، کولڈ ڈرنک، جنت میں تالاب بھرے بھرے ملیں گے. اس کے چاکلیٹوں کے تو بیٹا پہاڑ ملیں گے. آئس کریم، کٹیلے آئس کریم کے جتنا جی چاہے کھاؤ.
سمجھے؟ بچوں کو تو اسی میں مزہ آ رہا ہے، اب ہورو وورو سے ان کو کیا دلچسپی؟ ایک صحابی آئے گاؤں کے رہنے والے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ میں نے کہا تیرا باپ کوئی ریوڑ کا بڑا بکرا ذبح کرتا ہے، اس کی کھال اتار کے اماں کو دے دیتا ہے کہ اس کی مشک بنا لینا، چھاگل بنا لینا۔ وہ جتنی بڑی ایک مشک ہوتی ہے نا، وہ پانی پہلے جب یہ نل نہیں تھے، پائپ لائن نہیں تھی، تو مشکوں سے بھشتا میاں گھروں میں پانی لا کے ڈالتے تھے اور پوری پیٹھ کے اوپر ہوتی تھی۔ تو کہا وہ جو ایک بڑی مشک ہوگی نا، اس کے سائز کا ایک دانہ انگور کا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا تو پیٹ ہی بھر جائے گا۔ فرمایا تیرا نہیں، تیرے سب گھر کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ ایک اور صحابی آئے، کہنے حضور جنت میں اللہ پاک نے ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جو اپنے مالک کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا درخت؟ کہا بیری کا جھاڑ، بیر توڑنے جاؤ تو کانٹے چبھ جائیں، پاس سے نکل جاؤ تو کپڑے الجھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا فی صدر مخدود، فی صدر مخدود، بغیر کانٹوں کی بیری ہیں۔ فرمایا تیرا رب ان بیریوں کے کانٹوں کو توڑ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل لگا دے گا، ایسا کہ جب اس پھل کو توڑا جائے گا، کھولا جائے گا، تو ایک پھل کے اندر سے 72 رنگ کے کھانے نکلیں گے، ہر ایک کا کلر الگ، ہر ایک کی خوشبو الگ، ہر ایک کا مزہ الگ۔ جب کانٹے کی جگہ لگا ہوا پھل ایسا ہوگا تو بیر کی جگہ لگا ہوا کیسا ہوگا؟ جنت میں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ نیند ہے، نہ رات ہے، نہ اندھیرا ہے۔ جنت میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ لائٹیں لگی ہیں، مگر جنت میں اندھیرا بھی نہیں ہے، ہر چیز روشن ہے، ہر جگہ روشن ہے، سائے بھی روشن ہے، درختوں کے تنوں کی اپنی روشنی اور شاخوں کی اپنی روشنی اور پتے پتے کی روشنی، اور پھل جواؤ زیوروں کی طرح ان کی اپنی روشنی، اور اپنے کپڑوں کی روشنی، ایک ایک ٹانکے کی روشنی، بٹن کی روشنی، دانتوں کی روشنی، ناخنوں کی روشنی، بالوں کی روشنی، گالوں کی روشنی، ہر چیز روشن، مکانوں کی دیواروں کی روشنی، چھت اور فرش کی روشنی، دروازے کھڑکی کی روشنی۔ اور اندھیرا سارا کا سارا دوزخ میں۔ نیند دوزخ میں ہوگی، سونے نہیں دیا جائے گا۔ بھوک دوزخ میں ہوگی، کھلایا نہیں جائے گا۔ پیاس دوزخ میں ہوگی، پانی نہیں دیا جائے گا۔ آدمی پکارے گا، چلائے گا پانی کے لیے، پیاس کے مارے، اس سے کہا جائے گا کہ ہمارا مؤذن تمہیں روزانہ 5 مرتبہ پکارتا تھا، تم نہیں سنتے تھے، اب یہاں تم بھی پڑے 500 سال تک چلاتے رہو، ہم نہیں سنتے۔ 500 سال کی پیاس کے بعد وہاں موت تو آئے گی نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک بھیڑ مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب کوئی مرے گا نہیں۔ تو جنتیوں کی خوشیاں بڑھ جائیں گی کہ اب تو مر کے بھی یہاں سے نہیں نکلیں گے، اور دوزخیوں کا غم بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی کہ اب تو مر کے بھی نجات نہیں ملے گی، بھگت نہیں بھگتنا۔ دوزخ کی آگ میں آدمی کی پوری کھال جل جائے گی اور مرے گا نہیں۔ دنیا میں 80%، 90% جل گیا تو فوراً ہی موت ہو جاتی۔ ہاں،
50-60%, 65% جلا ہے تو اسپتال میں دن میں پڑا رہنا پڑتا. دوزخ میں پوری کھال جلے گی اور مرے گا نہیں. پھر نئی کھال دی جائے گی وہ پوری جلے گی, پھر تیسری کھال دی جائے گی وہ جلے گی. ایک پلک جھپکنے کی دیر میں 70 نئی کھالیں دے کے 70 مرتبہ جلایا جائے. اور دوزخ کی آگ جو ہے اس کا ایک ڈول اگر دنیا کے ایک کنارے پہ رکھ دیا جائے تو دوسرے کنارے تک کے سب درخت, پتے, گھاس سب جل جائے. دوزخ کی آگ کی چنگاری کو 70 مرتبہ اولے اور شبنم میں ٹھنڈا کیا گیا تو دنیا کی آگ بنی, جس سے دیگیں پکتی ہیں اور بھٹیاں گرم ہوتی ہیں. وہ آگ اتنی سخت ہے, اتنی گرم ہے کہ اگر اس میں سے نکال کے کسی کو دنیا کے الاؤ میں یا بھٹی میں ڈال دیا جائے تو اس کو اتنی ٹھنڈی لگے کہ اس کو نیند آ جائے. پھر 500 سال تک جب پانی نہیں ملے گا, 500 سال کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا. وہ پانی پینے والا پانی نہیں ہوگا, وہ پانی کھدکتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہوگا, اور اس کے اندر ساری گندگی, دوزخیوں کا خون اور پسینہ اور پیپ وہ سب اس میں گھلی ہوگی, سڑان. لیکن پیاس ایسی شدید ہوگی, اتنی سخت ہوگی کہ اسے بھی پی جائے گا. وہ اتنا گرم ہوگا وہ پانی کہ جب یہ اپنے منہ کے پاس لے جائے گا تو اس کی بھاپ سے اوپر کا ہونٹ جو ہے پیشانی تک چڑھ جائے گا, اور نیچے کا ہونٹ اس کے سینے کے اوپر لٹک جائے گا, لیکن پھر بھی یہ پی جائے گا. تو اس کی آنتیں گل گلا کے پخانے کے راستے سے باہر نکل گئی. گناہوں کی سزا دوزخ کے اندر, اور کفر و شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے. جس نے اللہ کے غیر کی عبادت کری, جس نے کفر کیا, شرک کیا, اللہ کا کسی کو شریک ساجی سمجھا, یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, کبھی نہیں نکالا جائے گا. گناہگار تو ایک مرتبہ نکل بھی آئے گا. جنت کے اندر آدمی ہمیشہ جوان رہے گا, کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ہمیشہ صحت مند رہے گا, کبھی بیمار نہیں ہوگا. کبھی نہ سر دکھے گا, نہ پیٹ دکھے گا, نہ بخار آئے گا. ہمیشہ بے فکر رہے گا, کبھی کوئی فکر نہیں ہوگی, کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بے فکری کی جگہ ہے جنت, کوئی ذمہ داری نہیں. وہاں تو جی چاہا اور ہو گیا. جو جی چاہے گا وہ ہو جائے. دوست بزرگوں, جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے, اور جنت اپنا, اب یہ چھوٹی سی زندگی ہے لیکن بڑی قیمتی زندگی ہے. اس میں تھوڑی سی محنت کر لی تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی. ہمیشہ جنت میں رہیں گے, کبھی نہیں نکالے جائیں گے. پھر خالی اتنا ہی نہیں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضور کے پاس چلا کریں گے, حضور کے دیدار ہوں گے, صحابہ سے ملیں گے, نبیوں سے ملیں گے. اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ پاک قرآن شریف پڑھ کے سنائیں گے. جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھ کے سنائیں گے تو نور کے بادل اٹھیں گے, وہ جنتوں پہ جا کے برسیں گے, ہر طرف اس کا نور بڑھ جائے گا. اللہ پاک دعوت کریں گے. پھر جب یہ گھر آئیں گے تو یہ خوبصورت بہت حسین اور ہو رہے ہوں گے, تو ان کی بیویاں کہیں گی ارے آج تو آپ بہت ہی اسمارٹ لگ رہے ہو, ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہیں گے بیوی تمہیں کیا معلوم, آج اللہ پاک نے ہماری دعوت کری تھی, وہاں گئے تھے ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. وہ ہے, مگر تم بھی تو آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو پہلے سے بہت زیادہ. تو بیوی کہیں گی کہ میاں تم کو تو اللہ میاں نے وہاں پہ لایا تھا اپنا دیدار کرانے کے لیے,
ہمیں تو اللہ نے یہیں دیدار کرا دیا. عورتوں پہ اللہ تعالیٰ کمزور بنایا ہے لیکن اللہ پاک مہربان زیادہ. ہاں مدینہ شریف میں جو 40 نمازیں پڑھے مسجد نبوی کی، اس کو پروانہ ملتا ہے نفاق سے اور جہنم سے بری ہونے کا. لیکن عورتیں، ان کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 40 نمازیں اگر مدینہ شریف میں پڑھ لیں تو ان کو یہ فضیلت وہیں حاصل ہو جاتی. مردوں کو 3 کپڑے دیے کفن میں، عورتوں کو اللہ میاں نے اور مہربانی کی 5 کپڑے دیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے. یہ تو کم بخت انسان ہے جو عورت کو کھانے سے بھی محروم کر رہا ہے اور کپڑے سے بھی محروم کر رہا ہے. کپڑوں سے کیسے محروم کر دیا کہ خود تو سوٹ پہنا ہوا ہے اور شرٹ بھی اور پینٹ بھی اور ٹائی بھی لگائے اور ساری چیزیں، کچھ نہیں تو 8-10 میٹر کپڑا اس کے اوپر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے. اس بیچاری کو اسکرٹ میں کر دیا کہ تو 1.5 میٹر کے اندر 1 میٹر میں ہی اپنا گزارا کر لے. اور کھانے سے کیوں محروم کیا کہ نہیں تم سلم رہو گی، ہے تو فیشن بنا دیا کہ کم کھاؤ، چکنائی مت لو، مکھن تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بھلائی نہیں، موٹی ہو جاؤ گی، سب مذاق اڑائیں گے. تو بیچاری غریب کو کھانے سے بھی محروم، کپڑوں سے بھی محروم، اور سمجھ رہی ہے کہ میں بہت فیشنیبل ہوں. ہاں شیطان کو بیوقوف بنانا بہت اچھا آتا ہے. عورتوں کو بھی بیوقوف بنا دیا، لڑکوں کو بھی بیوقوف بنا دیا. ایک صاحب کہنے لگے کہیں ایک کارٹون لگا ہوا تھا، ایک بھیکاری کا فوٹو تھا، اور پیالہ لیے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کہیں پیون لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا فوٹو سائیڈ میں تھا، ایک جینٹل مین، دھوپ کا چشمہ، گاگل واگل لگائے ہوئے اور بال کیسے بنائے ہوئے اور پھٹی ہوئی جینس پہنے ہوئے. اس کے نیچے، فقیر کے نیچے لکھا ہوا تھا آرتھک غریب، مطلب روپے پیسے سے کنگال، اور ان کے نیچے لکھا ہوا تھا مانسک غریب، مطلب ان میں عقل ہی نہیں ہے، عقل سے بھی کنگال. تو شیطان جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، شیطان آدمی کو غافل کرتا ہے. اور دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک سبحان اللہ وہی بھی قیمت رکھتا ہے. تو یہ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جنتی جنت میں جب بیٹھا ہوگا اور سونے چاندی کے محل اور ایک سے ایک پوشاکیں اور سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں اور جواہرات کی مالائیں، سب چیزوں میں، اور دودھ کی ندیاں اور شہد کی ندیاں، صاف ستھرا شہد اور ایسا دودھ جس کا کبھی مزہ خراب نہیں ہوگا. اللہ کے وہ ایسا نہیں بھینسوں گایوں کے اندر سے آیا ہوا، بلکہ اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ آیا ہوا دودھ. ہاں جس کو اپن پئیں گے نا تو اپن کہیں گے یار یہ ہے دودھ. لو وہ ڈھبروں میں آتا تھا اور پیکٹوں میں ملتا تھا، اس کو اپن دودھ کہتے تھے، وہ کوئی دودھ میں دودھ تھا، یہ ہے دودھ. تو آدمی ساری نعمتوں کے بیچ میں ہوگا، اس وقت اس کو ایک خوشبو کا جھونکا آئے گا جس سے یہ مست ہو جائے گا. تو یہ پوچھے گا اپنے خادموں سے کہ ایسی خوشبو تو اپنی پوری جنت میں کہیں نہیں، یہ کہاں سے آئی؟ تو خادم کہیں گے وہ آپ سے 1 درجے اوپر کا جو جنتی ہے نا، ان کا کھانا ہضم ہوا ہے، اس کی خوشبو ہے. تو یہ حیران رہ جائے گا، یہ جو میری ساری جنت میں خوشبو نہیں، وہ ان کے پسینے یا ان کی ڈکار میں خوشبو ہے. تو یہ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ ان کی نیکیاں، ان کے عمل مجھ سے کتنے زیادہ ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، آپ کی اور ان کی نیکیاں بالکل برابر سرابر ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ انہوں نے 1 مرتبہ سبحان اللہ آپ سے زیادہ کہا تھا.
ایک سبحان اللہ اس دنیا میں انتہائی لے جائے، اور 1 منٹ میں ہم سوچتے تھے کہ 50 60 70 سبحان اللہ تو ہو جائیں گے. ایک دن دیکھا اسٹاپ واچ لگا کے تو 1 منٹ کے اندر 103 یا 106 مرتبہ سبحان اللہ ہوا. تو 1 منٹ میں آدمی کتنی کمائی کر سکتا ہے. اور اللہ کے راستے میں گیا تو ہر قدم کے اوپر 700 نیکی، اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو 1 روپیے پہ 7 لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب. اب یہ جماعتیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ. کتنی ہیں؟ 20 جماعتیں جا رہی ہیں، 200-250 ساتھی ہوں گے. ہر قدم پہ 700 نیکی. پیسے خرچ کریں گے 1 روپیے کے اوپر 7 لاکھ کا ثواب. 100 روپے پہ 7 کروڑ کا، 1000 روپے پہ 70 کروڑ کا. اور اگر 4000 کی بھی کے خرچے کی بھی جماعت ہو چلے گی تو 280 کروڑ روپے کا خیرات کرنے کا ثواب. اور جتنے پیسے اپن نے خرچ کیے ہیں اللہ پاک ثواب دیں گے آخرت میں. وہ پیسے دنیا میں واپس اللہ میاں کسی کا نہیں رکھتے. اور برکتیں ایکسٹرا میں، برکتیں ایکسٹرا دیں. اور ان جانے والوں کی نمازیں اور روزے اور تسبیح اور تلاوت، اس میں سے ہر ایک پہ 1 سبحان اللہ کہا 49 کروڑ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. 1 نماز پڑھی 49 کروڑ نمازوں کا ثواب. اگر 1 قرآن شریف ختم کر لیا نا چلے میں تو 49 کروڑ ختم قرآن کا ثواب. کوئی کہیں کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے ابا کی ایصال ثواب کے لیے کرانا چاہیں نا 49 کروڑ ختم، ان کے بس کی بات نہیں. اب تمہارے 49 کروڑ ختم قرآن ہو گئے، اس میں سے کرو ایصال ثواب. اللہ میاں 10 لاکھ قرآن شریف کا ثواب ہمارے دادا میاں کو، 10 لاکھ کا دادی کو، 10 لاکھ کا نانا کو، 10 لاکھ کا نانی کو، 20 لاکھ اماں کو، 20 لاکھ ابا کو. ارے سب کو بانٹتے پھرو گے نا اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا ثواب. 2 رکعتیں پڑھ لی 49 98 کروڑ رکعت پڑھنے کا ثواب. 1 روزہ رکھا تو 49 کروڑ روزوں کا ثواب. 49 کروڑ روزے کتنے دن میں ہوں گے؟ 49 کروڑ دن میں. 49 کروڑ دن کتنے ہوتے ہیں؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال نہیں. ایک دن میں نے حساب لگایا کہ 49 کروڑ کو 360 سے تقسیم کرو، ڈیوائڈ کرو تو کتنے سال بنیں گے؟ تو معلوم ہے کتنے بنے؟ 13,61,000 سے بھی زیادہ سال بنے. اگر کوئی اتنے سال تک جیتا 13-14 لاکھ سال اور پیدا ہونے کے دن سے روزے رکھنا شروع کرتا تو مرنے کے دن تک رکھتا، جب جا کے اس کے اتنے ہوتے اللہ کے راستے کا 1 روزہ اتنا آگے بڑھا. اس امت کی عمریں ہمارے حضور کی برکت سے اللہ نے چھوٹی کر دی. پہلے لی امتوں میں 500 سال، 1000 سال، 800 سال کی عمریں بھی ہوتی نہیں. لیکن اللہ پاک نے پسند نہیں کیا کہ اس سڑی سڑائی بدبودار دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دن رہنا پڑے، تو بس 63 سال میں واپس بلا لیا. اور اس امت کی عمریں بھی 60-70 سال کے بیچ میں کر دی عام طور پہ. کوئی آگے چلا جائے 80-90 پہ بھی، اور کوئی جو ہے 20-25 پہ ہی کھٹ جائے. کسی کا نمبر کبھی بھی آ سکتا ہے، اللہ نے جو طے کیا ہوا ہے. تو ہماری عمریں ہو گئیں مختصر، لیکن اللہ نے وہ لائن دے دی کہ جس سے ہم کمائیے لاکھوں کروڑوں گنا میں کر لیں. تو پچھلے امتی جب دیکھیں گے نا اس امت والوں کو جو دین کی محنت کر کے گئے، وہ کہیں گے یار ہم نے تو 800 سال میں اتنی سی نیکی ہوئی، اب یہ دنیا کے اندر کتنے لاکھ سال جیے کہ یہ اتنی کمائی کر کے لائیں.
تو کہا جائے گا کہ نہیں یہ تو 65 سال رہے تھے لیکن انہوں نے دین کی محنت کی تھی تو ان کو نبیوں کی لائن کا ثواب دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ اتنی نیکیوں کے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کے پہاڑ ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ فری پاکٹ میں تھوڑی ملیں گے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا کرنا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھیا آپ کی عمر، آپ کی زندگی مثال کے طور پہ 60 سال کی ہے تو آپ 30 سال جماعت میں پھر جاؤ، 40 سال کی جماعت میں چلے جاؤ۔ مختصر زندگی ہے، اس میں سے اور بھی مختصر ایک آدمی اگر 67 سال کی اس کی عمر پائے تو 67 سال میں 201 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں، ہر سال 3 مرتبہ ہوتے ہیں۔ 70 سال کی عمر میں 210 4 مہینے آ کے چلے جاتے ہیں جی۔ اب اس میں سے اگر ایک آدمی نے 1 مرتبہ 4 مہینے لگائے تو آدھے % سے بھی کم ہوا، آدھے % سے بھی کم ہوا۔ تو ہے تھوڑا سا لیکن اس میں ملنے والا بہت ہے۔ آدمی پھر وہاں تمنا کرے گا یار میں نے پوری زندگی کا ہی چلہ لگا دیا ہوتا نا تو مزے آ جاتے۔ ہاں یہ ہے۔ اچھا 4 مہینے ہوتے کتنے سے؟ ذرا ہی سے تو ہیں۔ شیطان کہتا 4 مہینے بہت ہوتے ہیں اور ہوتے ذرا سے ہیں۔ ایک لڑکا 12ویں کلاس تک پڑھتا ہے تو 12 تیا 36 4 مہینے تو 12th کرنے میں لگا دیتا ہے، جس میں کوئی جاب بھی نہیں مل رہا۔ ابھی کل ہی نہیں آج کوئی صاحب ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ صاحب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ہم کہا کہ آپ نے کتنے سال سروس کی؟ کہ صاحب 40 سال سروس کی۔ کہ 120 4 مہینے سروس میں لگا دی اللہ کے دیے ہوئے فری میں۔ اب 1 4 مہینے اللہ کے دیے ہوئے اللہ کے رستے میں لگا دے تو کوئی بہت بڑی بات ہے، ذرا میں نکل جاتا۔ ابھی رمضان شریف آئے تھے، ابھی روزے ہو رہے تھے، افطاریاں ہو رہی تھیں، سحری ہو رہی تھی، تراویحیں ہو رہی تھیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ نکلا اور عید کا مہینہ شوال کا نکلا، ذوالقعدہ کا مہینہ نکلا، بقرعید کا مہینہ، 4 مہینے تو اتنے نکل۔ اور بقرعید کے مہینے کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول، کتنے ہو گئے؟ 3 ہوئے، 4 مہینے ہو گئے ہیں؟ کیا مولوی صاحب 7 مہینے تو ذرا میں نکل گئے، 4 مہینے کی بات ہے کوئی۔ ارے بقرعید کے تو بعضوں کے فریج میں شاید ابھی بھی گوشت کی بوٹیاں مل جائیں گی، لیکن بقرعید کو بھی کتنے دن ہو گئے؟ محرم پہ 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، ذرا میں ٹائم جا رہا ہے۔ ارے زندگی ایسی چٹکیوں میں نکلی چلی جا رہی ہیں، تو اس لیے غفلت میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں خیر میں دیر نہیں کرے۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ بیان ساری چیزیں آپ نے مقامی کام، اللہ کے رستے میں جانا، ملکوں میں جانا، سب سن لیا۔ اتنا تو طے کر لو کہ ہم سب آخرت کی تیاری میں لگیں گے، خوب عبادت بھی کریں گے اور بندوں کی خدمت بھی کریں گے اور اللہ کے دین کی محنت بھی کریں گے۔ روز کریں گے، روز 2.5 گھنٹے، 5 گھنٹے، 8 گھنٹے روز فارغ کر کے مسجد کے اندر لگانا، اور 4 مہینے جس کو اللہ ہمت دے وہ ہر سال لگا لینا، لیکن کم سے کم اتنا تو سبھی مل کے طے کر لیں کہ انشاءاللہ کم سے کم 1 مرتبہ 4 مہینے تو ہم سب لگا ہی دیتے ہیں۔ تیار ہیں سارے کے سارے؟ ابھی ہم نہ نام لکھ رہے نہ آپ کی جماعت بندی کر رہے۔ 20 جماعتیں بن گئی ہیں، جس کسی کا جی چاہے وہ جا کے تشکیل والوں میں اپنی اور جماعت بنوا لینا، لیکن نیت پکی کر لو کہ ہم 4 مہینے ضرور لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ کون کون نیت کر رہا ہے بتا؟ اے اللہ قبول فرما، آسان فرما، مدد فرما،
اللہ تعالیٰ ان ارادوں میں پختگی نصیب فرمائے اور کاموں کو اللہ پاک دنیا کے کاموں کو آسان فرمائے اور اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ گھروں کو خیر برکت سے بھر دے اور اولادوں کو نیک فرمانبردار بنا دے. جس کی اولادیں نیک بن گئیں تو ان کی آخرت سدھر گئی اور میاں فرمانبردار بن گئے تو اپنی دنیا بھی سدھر گئی, ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اتنا اور طے کر لو کہ ابھی یہ 2023 چل رہا ہے نا, کچھ تو نقد جماعتیں جا رہی ہیں, بڑے اجتماع سے ان کے 2-2.5 چلے پہلے لگ جائیں گے, 1 چلہ یا 1 مہینہ بچے گا وہ اجتماع سے لگ جائے گا. اس کے بعد اور جماعتیں جانے والی ہیں 15 تاریخ میں 25 تاریخ میں اور جماعتیں جانے والی ہیں. تو 2 مہینے ان کے اجتماع سے پہلے لگ جائیں گے, اکتوبر نومبر, اور 2 مہینے اجتماع سے لگ جائیں گے. اور آخری درجے کے اندر یہ ہے کہ بھئی اجتماع سے آدمی 4 مہینے کے لیے چلا جائے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون ابھی اور کون 25 کو اور کون اکتوبر, یہ نہیں کہہ رہے. اتنا کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے جو آپ کی مرضی چاہے, لیکن یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اسی سال میں نکلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تیار ہو؟ اس کے لیے بھی یار ہاتھ اٹھا دو تمہارا دل چاہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں صاحب ساگر کے اندر باہر آ جائے گی, اتنے 4 مہینے نکلے نا انشاءاللہ, تو یہ تو سی اور رائے سین کو بھی ہرا دیں گے. اب کیسے؟ تو باقی یہ نیت کر کے چلو کہ پورے ایم پی میں انشاءاللہ ساگر ضلع کو سب سے ٹاپ پہ لانا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اپن نیت ارادہ کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں اور ذرا صبح شام محنتوں میں جٹ جائیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, ماشاءاللہ. جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگوں نے نیت تو پکی کر لی ہے نا. 3 کام اگر کر لے آدمی ترتیب سے 1 2 3 ایسے, پہلے اعوذ پھر بسم اللہ پھر تلاوت, آگے پیچھے نہیں کرتے, تو انشاءاللہ چلے جاؤ. پہلی چیز نیت ہے جو آپ نے کی. نیت جب کرے اس وقت اپنے حالات کو نہیں دیکھے, اللہ کی قدرت کو دیکھے کہ میں جن حالات میں ہوں اگر اس سے 1000 گنا زیادہ بھی کسی کے ٹائٹ حالات ہوں تو اس کا انتظام بھی کرنا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ایسے ہزاروں ہو تو ہزاروں کا کر سکتے, اور میری جیب خالی ہو تو ہوا کرے, اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں. اگر تم نیت کر لو گے نا کہ انشاءاللہ ہم 4 لاکھ یا 5 لاکھ کے خرچے سے انشاءاللہ امریکہ, ساؤتھ امریکہ اور جہاں بھی وہاں بھی جائیں گے جماعت میں, تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے خزانے اور اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کے نیت کرنا ہے. آپ حضرات نے سب نے جو نیت کی ہے اس میں یہ پکا پن پیدا کر دو کہ ہم نہ اپنے حالات کو دیکھیں گے نہ ہمارے پاس کیا ہے انتظام اس کو دیکھیں گے, اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. تو ابھی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ, اس میں بھی مانگ لیں گے. پھر نماز پڑھ کے مانگو. فرض نمازوں کے بعد اور تہجد میں ان 6 موقعوں پہ خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہر فرض نماز کے بعد اور تہجد کے اندر. اور اذان اور جماعت کھڑے ہونے کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعاؤں کا اہتمام کریں, دعائیں اللہ سے مانگیں. اللہ میاں ہم نے ارادہ کیا ہے, آپ پورا کرا دیجیے. پھر جتنا اپنے بس میں ہے اتنی اپن تیاری کر ڈالیں. تو جو اپنے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرنے والے. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ